अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने कल उलमा व मशाइख से खिताब किया है और बहुत ही ज़बरदस्त खिताब किया है। लेकिन ये वो खिताब नहीं है जो कल हमने आपको बताया था, जो नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट की तरफ से था। ये वो नहीं है, ये दूसरा खिताब है जो कि उन्होंने किया है। इससे उसमें उन्होंने बहुत अच्छी और ज़बरदस्त बातें की हैं और CDF साहब को भी एक मशवरा दे डाला है उन्होंने। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज़ आप तक इसी तरह पहुँचती रहे। जी नाजरीन, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त बातें की हैं और अपनी जो काविशें थी उनको दोहराया है। सानिया मुरीद के हवाले से भी उन्होंने कुछ बातें की हैं। बेशक वो बातें तल्ख हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए कुछ, लेकिन ये तल्ख बातें भी वक्त की ज़रूरत हैं। ज़ाहिर है अगर किसी मामले को सुलझाना है तो ये बातें उनको करनी चाहिए थी और उन्होंने की हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जब ये सानिया मुरीद के हुआ था तो हमने मशवरा भी दिया था कायदीन को कि सामने दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो आपको समझ क्यों नहीं आ रही। उन्होंने हमारी बातें नहीं मानी, जबकि हमें लग रहा था कि बिल्कुल ये काम होने वाला है, क्योंकि हुकूमत की सफ़बंदी हो चुकी थी और हुकूमत तहिया कर चुकी थी कि ये हमने काम करना है। उनका इशारा इसी तरफ है कि हुकूमत जुल्म और जबर और फरस्तायत का सोच चुकी थी और उनका यही इरादा नज़र आता था। उस टाइम हमारी बात मानी जाती तो ये मसाइल ना होते। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमें अपना बड़ा नहीं तो कम से कम छोटा तो मान लेते आप। लेकिन उन्होंने कहा जो नसीब में लिखा होता है वो होना ही होता है। बहरहाल वो जो लिखा था वो हो चुका। फिर उन्होंने कहा कि जी हमने 300 मदारिस जो हैं वो गवर्नमेंट से वागजार कराए। हमारी मरीम नवाज से मीटिंग हुई और बाकी भी वजीरों से मीटिंग हुई। ये सारी बातें उन्होंने की है। बाकी उन्होंने ये भी कहा है कि जो चंद एक मदारिस रह गए हैं वो भी हम वागजार कराएंगे, हम कोशिश में लगे हुए हैं। तो नाजरीन, मुफ्ती मुनीब रहमान, आप लोगों को पता है कि हमारे अहले सुन्नत के बहुत बड़े सरमाए हैं। अहले सुन्नत का बहुत बड़ा सरमाया है, हमारे सुन्नियों के ताज हैं। जब भी अहले सुन्नत पर कोई मुश्किल वक्त आया है तो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने बढ़ चढ़ कर उस मुश्किल को हल किया है और सुन्नियों का साथ दिया है और गवर्नमेंट से डिबेट भी की है। उसके अलावा उन्होंने CDF आसिम मुनीर साहब को भी एक मशवरा दिया है जो वायरल है, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन कल की जो कॉन्फ्रेंस की वीडियो है, पहले आप वो वीडियो सुन लें। काश के ये रूनुमा न हुए होते। मैं कराची से लाहौर आया और वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ से पौन घंटा मीटिंग की। मैंने कहा अगर आप हमारी मदारिस पर हाथ डालेंगे, मसाजिद पर डालेंगे, तो ये तंजीम के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं होगा, ये बड़े पैमाने पर अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन समझा जाएगा और इसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी। चुनांचे उन्होंने कहा कि ठीक है हम ये मदारिस आपको देते हैं। मैंने कहा ठीक है हम इसको लेते हैं, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाएं कि भाई 300 मदारिस वाले जिन्होंने ज़िंदगी की मेहनतें करके इदारे कायम किए हैं, उनको अचानक आप फुटपाथ पे खड़ा कर दें। चुनांचे मैंने साहबजादा मोहम्मद अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी साहब को अपना नुमाइंदा बनाया और पंजाब गवर्नमेंट के जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग करके वो मदारिस वागुजार किए, वो मसाजिद वागुजार की। और ये नहीं कि हमने वागुजार करके खुद ले ली, जो चला रहे थे उन्हीं को दी हैं, डायरेक्ट उनको दी या उनकी किसी नुमाइंदे को दी। लिहाजा ये अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाई कि वो मदारिस आज फंक्शनल हैं, वो मदारिस आज कायम हैं, मसाजिद आज कायम हैं
اور جو اکا دکا مسائل ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ تعالی حل کیا جائے گا۔ تو پہلا مسئلہ تو تھا مدارس کا اور مساجد کا، اور ان مسائل میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ساتھ الحاق ہے یا نہیں ہے، کیا ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ مسلک کا مسئلہ ہے، یہ حق اور باطل کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اہل سنت کو جہاں بھی مسئلہ پیش آئے گا ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے ہمارے حضرات روپوش ہو گئے، اب ان کو تلاش کہاں کریں، تو اس کے لیے بھی پھر بڑی محنت کر کے کوئی راستہ نکالا گیا کہ ان کے کسی نمائندے کو ہینڈ اوور کریں، مدرسہ چلتا رہے، کام کرتا رہے، اور باقی کے لیے بھی ہم مصروف عمل ہیں۔ مجھے کراچی میں آ کر ساؤتھ پنجاب سے بتایا کہ جی ہمارا مدرسہ تھا یا وہ کسی اور کے حوالے کر دیا۔ میں نے کہا آپ کا نمائندہ دستیاب نہیں ہوا ہوگا، لیکن جو آپ کا مدرسہ ہے وہ آپ کو ملے گا، جو آپ کی مسجد ہے وہ آپ کو ملے گی، اور ہم صرف تعاون کریں گے تاکہ مدرسہ اپنی جگہ قائم رہے، مسجد اپنی جگہ قائم رہے، اور دین کا کام ہوتا رہے۔ جو اہل سنت کا مدرسہ ہے وہ ہمارا ہے، وہ ایسا ہی ہے میرے نزدیک جیسے میرے اپنا ادارہ ہے۔ ہمارے بزرگوں کے ادارے تھے، سب تھے، تو ہر سنی مسجد ہماری مسجد ہے، ہر سنی مدرسہ ہمارا مدرسہ ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم فساد کا راستہ نہیں اختیار کریں گے، ہم مصالحت کا راستہ اختیار کریں گے تاکہ کام بھی ہوتا رہے، ادارے بھی اپنی جگہ قائم رہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یا تو اریسٹ ہیں کہتے ہیں، یا منظر پہ نہیں ہیں، تو ہم نے ہمارے پاس جب وزیر داخلہ آئے تھے تو ان سے ہم نے کہا کہ یہ بڑے پیمانے پر جو آپ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ پھر اہل سنت کے خلاف ایکشن تسلیم کیا جائے گا۔ آپ یہ کریں کہ بھئی اسکروٹنی کریں، کوئی کسی تنظیم کے ساتھ تھا یا نہیں تھا، شبے کی بنا پر آپ جس کو چاہیں پکڑ لیں، یہ آئینی طور پر، قانونی طور پر، شرعی طور پر، اخلاقی طور پر جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی تک ہماری دوبارہ میٹنگ نہیں ہوئی کیونکہ وہ دوروں پہ چل رہے ہیں، تو ہماری کوششیں جاری رہیں گی۔ اگرچہ آپ کو پتہ ہے ہمارا تنظیمی تعلق نہیں ہے، لیکن مسلکی تعلق ہر ایک کے ساتھ ہے۔ جو بھی اہل سنت و جماعت ہیں ان کے ساتھ ہمارا مسلک کا، دین کا، حضور کی محبت کا تعلق ہے، اور وہ تعلق رہے گا۔ اگر وہ بھی اپنے بڑا نہیں تو برابر کا مان لیتے تو اس آگ میں نہ کودنا پڑتا، اس کو ٹالا جا سکتا تھا۔ ایک آفت وہ آتی ہے جو قدرت کی طرف سے آتی ہے، ایک وہ ہے کہ بما کسبت ایدیکم، سامنے دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ اس طرف بڑھ رہے ہیں، ہم باہر بیٹھے ہیں، ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ غلط منزل کی طرف جا رہے ہیں، لیکن نہیں سنا۔ تو جیسے گوگل ہے نا، نیویگیشن، آپ اس سے
ڈائریکشن لیتے ہیں، اگر ایک چوک پر آپ اس کے حکم کو وائلیٹ کر لیں تو وہ ناراض نہیں ہوتا، اگلی چوک پر پھر آپ کی انگلی پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا کام ہے، ہم میں سے ہر ایک کا کام ہے کہ جہاں کسی کی مدد کر سکتا ہو مدد کرنی چاہیے، اور یہ کسی پر احسان نہیں ہے، جو ہمارے بس میں ممکن ہوگا وہ ہم کریں گے، کوشش کریں گے، لیکن یہ سارے کام کھڑے کھڑے نہیں ہوتے، سب کام حکمت کے ساتھ، دانش کے ساتھ۔ بگاڑ تو آپ ایک منٹ میں بگاڑ سکتے ہیں، اور بگاڑ دیکھ لیا آپ نے، لیکن پھر اس کو بنانا وہ پھر طویل عمل ہوتا ہے، وہ مشکل عمل ہوتا ہے۔ تو ایک تو میرا یہ ہے کہ کوئی بزرگ، کوئی بڑا، یا چلو چھوٹا ہی سمجھ لو، جو آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے تو اس کو مانو، اس کو سنو، توجہ دو۔ تو اس لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ گزرا، کاش کہ یہ ٹالا جاتا، کاش کہ یہ ٹل جاتا۔ یقین جانے ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ان کے ساتھ جڑے تھے یہ تو حضور کی محبت میں جڑے تھے، یہ تو ختم نبوت کے نام پر جڑے تھے، یہ تو میرے آقا کا اثاثہ تھا، تو اس کی حفاظت بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ جتنا درد ہمیں ہے اس سے 100 گنا درد ان کو ہونا چاہیے تھا۔ تو اس لیے اہل سنت و جماعت کو اپنے آپ کو متحد رکھنا چاہیے، منظم رکھنا چاہیے، یکجا رہنا چاہیے، اور ایک دوسرے کا دست و بازو بننا چاہیے۔ جی ناظرین، باتیں آپ نے سن لی، مفتی صاحب نے بہت ہی اچھی اچھی باتیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب کا ایک بیان بھی وائرل ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ کل سی ڈی ایف صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کا کہنا تھا کہ کیا پاکستان کو مدارستان بنانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں حضور کہ ہاں ہم نے بنانا ہے، لیکن اس سے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کیا یہ مدارس حکومت کے خزانے سے کوئی 1 روپیہ بھی لیتے ہیں؟ کیا حکومت ان کو کوئی ایڈ دیتی ہے؟ کیا حکومت ان کو کوئی فنڈ دیتی ہے؟ یا کوئی آپ سے پیسہ لے رہے ہیں؟ یہ حساب آپ ان سے کریں جو کہ اربوں اور کھربوں روپے آپ لوگوں سے فنڈ بھی لیتے ہیں اور پھر کھا بھی جاتے ہیں، اور ان سے آپ یہ حساب لیں۔ ہمیں تو آپ دیتے ہی کچھ نہیں ہیں، آپ ہم سے کس چیز کا حساب لیتے ہیں؟ تو بڑی اچھی باتیں مفتی صاحب کرتے ہیں، ان کا جو باتیں کرنے کا انداز ہے بہت ہی زبردست ہے۔ آئیے میں آپ لوگوں کو ان کی وہ آڈیو سناتا ہوں۔ کل بھی چیف صاحب نے فرمایا، مجھے کسی نے بتایا کہ کیا پاکستان کو مدارستان بنانا ہے؟ تو ہم کہیں گے حضور بنانا ہے۔ لیکن آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کیا یہ مدارس حکومت کے خزانے سے کوئی 1 روپے بھی آپ سے مانگ رہے ہیں؟ تو یہ حساب تو آپ ان سے لیں کہ جن پر قومی خزانے سے اربوں کھربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔